الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد. کل میں نے کتاب کے سلسلے میں چند باتیں ذکر کی تھی، خصوصیات بخاری پر، کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب کی خصوصیات کیا ہے، اور اس پر ثلاثیات پر تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ امام بخاری کے پاس سب سے زیادہ ثلاثیات ہیں. خصوصیات بخاری کے بعد فضائل بخاری. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کتاب کے فضائل کیا ہیں؟ جہاں تک تعلق ہے فضیلت کا، فضیلت کی بنیاد پر اس چیز کی، اس شے کی، اس آدمی کی عظمت پیدا ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ بخاری شریف کی فضیلت اپنی جگہ، پھر صاحب کتاب نے اس میں جو کچھ مسائل رکھے ہیں اس اعتبار سے بھی فضیلت ہوتی ہے. بعض مرتبہ مصنف کی وجہ سے فضیلت آتی ہے، اور بعض مرتبہ اس میں اخلاص ہوتا ہے، للہیت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس کتاب میں فضیلت آتی ہے. آخر ہمارے اکابر نے جو مدارس کے نصاب کو متعین فرمایا، جبکہ دنیا بھر کی کتابیں تھیں، لیکن انہی کتابوں کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان کتاب کے اندر خصوصیات بھی ہے، فضائل بھی ہے. یہ اور بات ہے کہ آج کل لوگ جس طرح چاہتے ہیں توڑ مروڑ کر کے نصاب میں تبدیلی تغیر کرتے رہتے ہیں، اور آسان سے آسان کتابیں رکھتے رہتے ہیں، چاہے اس کے مؤلف میں اخلاص ہو نہ ہو، اس کے مصنف نے اپنی کتاب کے لکھنے میں کوئی خصوصیت رکھی ہو نہ رکھی ہو، لیکن لوگ تسہیل پسند ہو گئے، سہولت پسند ہو گئے. حقیقت یہ ہے کہ تبدیلی نصاب سے استعداد کا مسئلہ نہیں ہوتا، تفہیم استاذ سے استعداد کا مسئلہ ہوتا ہے. کتاب مشکل سے مشکل کیوں نہ ہو، لیکن اگر استاذ کے پاس تفہیم کی صلاحیت ہے تو وہ مشکل کتاب کو بھی آسان کر دیتا ہے. اور اگر استاذ کے اندر اپنی صلاحیت نہیں ہے، تفہیم نہیں ہے، سمجھانے کا سلیقہ نہیں ہے، تو وہ آسان سے آسان کتاب کو بھی نہیں سمجھا پائے گا. تو استعداد بننے کا تعلق تبدیلی نصاب سے نہیں ہے، استعداد بننے کا تعلق یہ تفہیم استاذ ہے. استاذ کی صلاحیت جیسی ہوتی ہے اسی کے مطابق طلباء کتاب کو سمجھ پاتے ہیں. حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرکزہ، لوگ مفتی محمود الحسن بولتے ہیں. حضرت کے سامنے کسی نے اس طرح کا لفظ بول دیا تو خود حضرت نے فرمایا میری ماں نے محمود حسن رکھا ہے، محمود الحسن نہیں رکھا. تو لوگ مفتی محمود الحسن بولتے ہیں، یہ غلط ہے، مفتی محمود حسن گنگوہی. ہاں، حضرت شیخ الہند کا نام محمود الحسن تھا، لیکن یہ مفتی صاحب جو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں، مفتی محمود حسن گنگوہی نور اللہ برکتہ، وہ فرماتے ہیں کہ مدارس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک اساتذہ، ایک طلباء، اور ایک تیسرے نمبر پر نصاب. بس یہی تو 3 چیزیں ہیں جس پر محور گھومتا ہے پورا. فرمایا اساتذہ کو کچھ کہو تو استعفیٰ پیش کرتے ہیں یا ہنگامہ کرتے یا کوئی مسئلہ کھڑا کر دیتے. طلباء کو کچھ کہو تو اشتراک کرتے یا پڑھنا چھوڑ دیتے. تو نہ اساتذہ کو کچھ کہہ پاتے ہیں، نہ طلباء کو کچھ کہہ پاتے ہیں، تو بیچارہ خاموش نصاب یہ، اسی کو رد و بدل کرتے رہو. اس سال یہ کتاب نکالو، دوسری داخل کرو، اس کو نکالو، اس کو داخل کرو. حقیقت یہ ہے کہ تبدیلی، ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک درجے میں اگر ایک فن کی متعدد کتابیں ہوں اس میں آپ کمی کر دیں تاکہ وہ دوسرے گھنٹے جو ہیں وہ اور علم کے لیے کام آئے. یہ اپنی جگہ ہے. باقی یہ کہ نصاب بدلتے رہنا بار بار، تو نصاب کی تبدیلی سے استعداد نہیں بنتی، تفہیم استاذ کی صلاحیت سے استعداد بنتی ہے.
مشکل ترین کتاب ہو. ہمارے علامہ یامین صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ مظاہر العلوم میں تھے، جو امام النحو کہے جاتے تھے. ان سے پہلے علامہ صدیق صاحب جموں کشمیر کے تھے، جو مذاہب میں امام النحو کہے جاتے تھے. ان کے انتقال کے بعد انہی کے شاگرد رشید علامہ یامین صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ. تو شرح جامی ہم نے علامہ صدیق صاحب کو تو نہیں دیکھا ہم نے، لیکن علامہ یامین صاحب کو ہم نے دیکھا، بلکہ میں شرح جامی کے سبق میں حاضر بھی ہوا، چونکہ ہم نے شرح جامی پڑھی تھی یہاں جامعہ حسینیہ میں، داخل نصاب تھی اور ہم نے پڑھی تھی. اس لیے کچھ شعور سا تھا اس میں کہ ہے کچھ. علامہ یامین صاحب کے درس میں جب ہم بیٹھتے تھے تو وہ عبارت کو زبانی حل کرتے ہوئے چلتے تھے، کتاب بہت کم دیکھتے تھے، بس زبانی طور پر طالب علم عبارت پڑھتا تھا، حضرت اس کو حل کرتے ہوئے چلتے تھے اور ایسے سمجھاتے تھے جیسے علامہ نے براہ راست علامہ جامی سے پڑھا ہے. یعنی اتنی وضاحت، اور کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتے تھے، نفس معافی ضمیر کو سمجھا دیا کرتے تھے. اسی لیے کسی بھی کتاب کو پڑھنے سے قبل، پڑھانے سے قبل اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس کتاب کو پڑھانے کا طریقہ کیا ہوگا. جب تک کتاب پڑھانے کا طریقہ ہم معلوم نہیں کریں گے، وہاں تک طالب علم کو نفس تقریر سے کچھ نہیں دے پائیں گے. مثلا مان لو جلالین میں ایک تو ہے تفسیری تقریر کر لو، اور ایک یہ ہے کہ مابین الآیتین صاحب جلالین نے جو عبارت نکالی اس کو حل کرو کہ آیا یہ عبارت کسی اشکال کا جواب ہے یا یہ عبارت کسی مسئلے کی طرف اشارہ ہے. صاحب جلالین نے یہ عبارت کیوں نکالی؟ سورہ مدثر تک جلالین کا حال یہ ہے کہ جس آیت کے بعد تفسیر آ رہی ہے اس تفسیر میں اتنے ہی کلمات ہوں گے جتنے آیت میں ہوں گے. مدثر، سورہ مدثر کے بعد کچھ تفسیری کلمات زیادہ ہو گئے، آیات کے مقابلے میں تفسیری کلمات زیادہ ہو گئے. اسی لیے صحابی نے لکھا ہے کہ جلالین کو اگر کوئی بلا وضو پکڑ لے تو گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ مدثر کے بعد جب تفسیری کلمات زیادہ ہو گئے تو تفسیر کا غلبہ ہو گیا قرآن پر، اور قرآن کو بلا وضو پکڑنا ممنوع ہے، تفسیری کتاب کو بلا وضو پکڑنا جائز ہے. یہ مسئلہ ہے. اور چونکہ مدثر کے بعد تفسیری کلمات زیادہ ہے، اس لیے غلبہ تفسیر کی بنیاد پر اگر کوئی جلالین کو بغیر وضو کے پکڑ لے تو اس کا جواز ہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بغیر وضو کے جلالین پکڑ کر چلتے رہے، مطلب یہ ہے کہ کبھی ایسا اتفاق ہو گیا تو اب اس عبارت کو حل کرنا یہ اصل ہے. اب ہم لمبی چوڑی تقریر تو وہاں تفسیری کر دیں، لیکن صاحب کتاب کیا کہتے ہیں وہی مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہدایہ پڑھ رہے ہیں، نفس مسئلہ تو سمجھا دیا، صاحب کتاب کیا کہہ رہے ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے. خیر، مصنف کی اور مؤلف کی اپنی کتاب میں کچھ خصوصیات ہوتی ہے جو میں نے کل بخاری کے باب میں ذکر کی، اور کتاب کے کچھ فضائل بھی ہوتے ہیں. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کتاب کے فضائل بہت سارے ہیں. سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ حضرت نے اس کتاب کی تصنیف میں ہر روایت پر 2 رکعت نماز پڑھی، جیسا کہ میں پہلے ذکر کرایا. استخرت رکعتین، میں نے استخارہ کیا، اور استخارے کے بعد حتی تیقنت، جب تک مجھے یقین نہیں ہو میں نے اپنی کتاب میں جگہ نہیں دی.
اور میں نے بتایا تھا کہ 9000 سے زائد روایات ہیں تعلیقات کو ملا کر. تو اب اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ نے 9 2 18 اتنے تو غسل فرمائے. اور اگر چلو تکرار کو حذف بھی کر لو تب بھی 3000 کے قریب تو روایات ہے ہی. تو 3 کو ڈبل کر لو تو 6000 رکعتیں ہو گئی. تو آپ نے 2 2 رکعت پڑھی. پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ ترجمہ بخاری پر بھی آپ نے 2 2 رکعت پڑھی جو آپ نے روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کر لکھے، یعنی اس کے تراجم. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ غسل تو ہر روایت پر پہلے غسل کیا. اغتسل تو میں نے غسل کیا. یہ اغتسل تو کا لفظ دلالت کر رہا ہے کہ اتنا اہتمام فرمایا کہ آپ نے اس پر غسل کیا. یہ اس کی فضیلت کی دلیل ہے. ایک تیسری دلیل یہ کہ خود آپ نے صحت کا جو اہتمام کیا بخاری میں، اتنا صحت کا اہتمام کسی نے نہیں کیا. یہ خود اس کی فضیلت کی دلیل ہے. اگرچہ صحت کے باب میں اور بھی اقوال ہیں جس پر کچھ آگے انشاءاللہ تعالی تشریح آئے گی. نمبر 4، ابو سہل مروزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو زید مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے نقل کیا کہ میں مطاف کعبہ میں سویا ہوا تھا رکن یمانی کے قریب. فرائت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. تو مجھے یوں کہا متی تدرس کتاب الشافعی ولا تدرس کتابی، کب تک تم شافعی کی کتاب پڑھاتے رہو گے، میری کتاب نہیں پڑھاؤ گے. ولا تدرس کتابی. ابو زید مروزی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سے سوال فرمایا کہ حضرت آپ کی کتاب کون سی؟ حضرت نے فرمایا الجامع الصحیح للبخاری، بخاری کی جو کتاب جامع ہے یہ میری کتاب ہے. تو اس کتاب کا انتساب نبی علیہ السلام نے اپنی طرف فرمایا. یہ اس کتاب کی فضیلت کی دلیل ہے. اسی طرح ابو بکر ابن علی رحمۃ اللہ علیہ کوئی بزرگ آدمی تھے. علامہ ابن بطال نے شرح البخاری میں اس کو نقل کیا ہے. بادشاہ وقت نے کسی مسئلے میں ان کو جیل خانے میں ڈال دیا. رہائی کی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی تھی. تو ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں نبی علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ وہ جو صاحب جیل میں ہے ابو بکر ابن علی، ان سے کہو کہ میری کتاب میں دعائے کرب ہے، اسے پڑھو، اللہ نجات دے گا. ارشاد فرمایا میری کتاب فی کتابی، دعائے کرب ہے، اسے پڑھو، اللہ نجات دے گا. ابو بکر رازی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سے سوال فرمایا کہ حضرت آپ کی کتاب کون سی؟ آپ نے فرمایا الجامع الصحیح للبخاری، میری کتاب جامع جو بخاری کی ہے وہ میری کتاب ہے. اس میں کتاب الدعوات میں ایک باب ہے، باب دعاء الکرب. کرب بے چینی، انسان جب ہر طرح سے بے چین ہو جائے، پریشان ہو جائے اور مسائل کا حل نہ نکلتا تو اس موقع پر اس دعا کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی بے چینی اور مسائل کو دور فرمائیں گے. ابن بطال نے تو خیر اس واقعے کو اس لیے پیش کیا ابو بکر رازی کے حوالے سے کہ اس میں نبی علیہ السلام نے بخاری کو اپنی کتاب فرمایا، یعنی فضیلت کتاب پر اس واقعے کو پیش فرمایا.
لیکن ہمیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود صاحب شریعت نے اس دعائے کرب کی طرف اشارہ کیا، تو ہمیں بھی اپنے مصائب و پریشانی میں اس دعا کا ورد کرنا چاہیے۔ اب وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرش الکریم۔ رواہ البخاری فی کتاب الدعوات باب دعاء الکرب۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ اس میں تو دعا نام کا کوئی لفظ بھی نہیں ہے، یہ تو تسبیح ہے۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرش العظیم، یہ تو صرف تسبیحات کے کلمات ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے، ان اللہ تبارک و تعالی یحب المدحت، اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، اور پھر بندہ ان الفاظ میں تعریف کرے جو الفاظ نبی نے بتائے، اور نبی کا بتانا ما ینطق عن الہویٰ، گویا اللہ نے بتائے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کی تعریف کروں میرے الفاظ میں، اور ایک یہ ہے کہ آپ مجھے لکھ کر دو کہ میں آپ کے کن الفاظ میں تعریف کروں۔ تو آپ جو مجھے لکھ کر دو گے وہ آپ کے پسندیدہ باتیں ہیں، وہی آپ نے لکھی ہے۔ جیسے آج کل بعض صاحبان کہیں تقریر کرنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی تم پمفلیٹ چھپواؤ تو یہ میرے نام پر لکھنا، حالانکہ بندوں کے لیے یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ بندہ خود اپنی تعریف چاہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین پر فخر رازی کا کلام دیکھ لینا، جہاں سورت شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، فخر رازی مفاتیح الغیب دیکھ لینا، وہاں بہت جامع کلام کیا ہے علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حمد للہ تبارک و تعالی، حمد اللہ ہی کے لیے، ذاتاً و صفاتاً، ذات کے اعتبار سے بھی صفات کے اعتبار سے، لأن الحمد علی الدوام لا علی الفنا، ایسا بہترین جملہ ہے۔ تعریف تو دائمین کی ہوتی ہے، فانیین کی کیا تعریف؟ وَدَوَامًا فِي الذَّاتِ وَدَوَامًا فِي الصِّفَاتِ، اللہ سبحانہ وتعالی اللہ ہی ہے جو دائماً فی الذات بھی ہے، فی الصفات بھی ہے، تو حمد اسی کے لیے اسی کو زیب دیتا ہے۔ تو آپ نے مجھ کو تعریف لکھ کر دی اور میں انہی الفاظ میں تعریف کروں تو آپ خوش ہوں گے یا نہیں؟ اور جب خوش ہوں گے تو آپ مجھے یقیناً میرے مطالبات پورے کرو گے۔ تو لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم زبان نبوت سے نکلے ہوئے تسبیحات ہیں، اور زبان نبوت پر جاری کرانے والا رب کریم ہے، تو گویا رب کریم کے کلمات ہیں، اور جب رب کریم کے پسندیدہ کلمات ہیں تو انہی کلمات میں جب ہم تعریف کریں گے تو اللہ ہمارے دل کی چاہتوں کو پورا کرے گا، یہ ہے مناسبت۔ اس لیے اگرچہ وہ کلمات تسبیح ہے لیکن اس پر دعا کا اطلاق ہوا، باب دعاء الکرب۔ تو علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ کو نبی علیہ السلام نے خواب میں بخاری شریف کو اپنی کتاب کہا، یہ بھی اس کتاب کی فضیلت ہے۔ پھر مزید اس کتاب کی فضیلت یہ ہے کہ یہ شدائد التریاق ہے، مصائب کے موقع پر یہ کتاب پڑھی جائے اور اس کی برکت سے دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ مصائب کو دور فرماتے ہیں۔ اسی لیے علامہ ابو جمرہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کنیت ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ، جو عبداللہ بن ابی جمرہ سے مشہور ہے، اور عام طور پر لوگ ان کو کہہ دیا کرتے ہیں ابن ابی جمرہ، ابن ابی جمرہ،
لیکن نام پوچھو کہ ان کا نام کیا ہے، ان کی کنیت ہے ابو محمد، عبداللہ ان کا نام ہے، اور ان کے والد کی کنیت ابو جمرہ ہے۔ تو ابو محمد عبداللہ ابن ابی جمرہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح البخاری ما قری فی شدت، فرمایا کہ یہ بخاری شریف مصائب میں اور شدائد میں پڑھی گئی، الا فرجت، مگر یہ کہ مصائب کھل گئے، دور ہو گئے۔ اسی لیے علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات کے مقدمے میں لکھا ہے، قراءۃ البخاری تریاق الشدائد، دوا ہے یہ مصائب کو دور کرنے کی۔ اور بھی بہت سارے اکابر نے اس طرح کی بات کہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ مصائب کے موقع پر بخاری شریف پڑھی جاتی ہے، اب تعالیٰ اس کی برکت سے مصائب، پریشانیوں کو، شدائد کو دور کرتے۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں، مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں مصر پر حملہ ہوا تھا، اور بہت سخت طریقے، اور بڑا مسئلہ مصر کا ہو گیا تھا۔ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ناظم تھے، بخاری شریف کا سبق رکھا، درس تو نہیں، تلاوت، طلباء نے مسجد میں بیٹھ کر بخاری شریف کو پڑھا۔ حضرت شیخ بھی تشریف لائے، حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ بھی تشریف لائے۔ مولانا اسد اللہ صاحب نے آ کر فرمایا بس بچوں، اس کے بعد 2 منٹ دعا کی۔ 2 منٹ کی دعا کیا تھی کہ چیخ و پکار نکل گئی، یہ خود ہم نے اپنے حضرت سے سنا واقعہ، چیخ و پکار نکل گئی۔ حضرت مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں تب مجھے معلوم ہوا کہ مولانا اسد اللہ صاحب مقام قطب پر ہیں، اور دعا کے بعد 2 منٹ دعا فرمائی، اور اس کے بعد مولانا اسد اللہ صاحب نے فرمایا بس بچوں ہو گیا، اللہ نے مسئلہ حل کر دیا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ دوسرے دن اخبار میں چھپا کہ مصر باعزت بری ہو گیا، اور جو کچھ مسائل تھے وہ ختم ہونے لگے۔ تو یہ تریاق الشدائد ہے، مصائب میں پڑھنے کی کتاب ہے۔ میں آپ طلباء سے بھی کہتا ہوں کہ آپس میں مل کر اس وقت کے موجودہ حالات میں، جہاں بڑے بحرانی حالات میں ہم چل رہے ہیں، ہمارے مدارس، اور اب تو مدارس پر تو حملہ تھا ہی ابھی تک، اب تو پھر بیچ میں دعوت و تبلیغ پر حملہ ہوا، اور اسی کو اس بیماری کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دیا، اور اب خانقاہ پر حملہ ہوا، اور سید الطائفہ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ کو لوٹنے والے اور پیسے کھانے والے اور نہ معلوم کیا کیا الفاظ سے یہ ٹی وی چینل والے بول رہے ہیں، اور پھر بعد میں معافی مانگ رہا ہے۔ گلا کاٹ کر معافی مانگنے کا کیا مطلب؟ کہتا ہے میں کچھ اور بولنے جا رہا تھا، یہ نکل گیا۔ تو کھانے بیٹھتا ہے تو اور کچھ کیوں نہیں کھا لیتا؟ یہ کچھ نہیں ہے، بدمعاشیاں ہیں۔ ایک مرتبہ بول دو، لوگوں میں بات پھیل گئی، اب معافی، تو اگلی بات تو پھیلے گی۔ فتنوں کی بات جلدی پھیلتی ہے، معافی کی بات نہیں پھیلتی۔ تیری معافی کو کون دیکھے؟ تو اب خانقاہوں پر حملہ، ایسے مواقع پر
اگر اس کتاب کو تلاوتاً پڑھا جائے، بیٹھ کر طلبہ تقسیم کر لیں کہ ہم آدھا آدھا پارہ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد دعا کی جائے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے بزرگوں کے یہ تجربات ہیں کہ یہ مصائب میں بہت بڑا تریاق ہے اور دوا ہے۔ علی قاری نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ شدائد التجربہ ہے، یعنی مصائب میں تجربہ کیا گیا ہے۔ اور پھر علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا۔ جمال الدین محدث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علامہ اصیل الدین جو بڑے زمانے کے محدث تھے، وہ یوں کہتے ہیں کہ میں نے مختلف مواقع پر 120 مرتبہ بخاری شریف کو تلاوتاً پڑھا، 1-2 مرتبہ نہیں، 120 مرتبہ۔ ہم تو مل کر پڑھتے ہیں، وہ اکیلے پڑھتے تھے۔ ہم تو جو ہیں مل کر پڑھتے ہیں، وہ اکیلے پڑھتے تھے اور 120 مرتبہ پڑھا۔ اصل میں بھئی شوق کا مسئلہ ہے، ذوق کا مسئلہ ہے۔ انسان کو جس چیز کا شوق ہوتا ہے نا، مثلا کسی کو شوق ہوتا ہے موبائل پر کچھ دیکھنے کا، تو بیت الخلاء میں جا کر بھی چالو درس میں دیکھ لے گا، شوق لگا ہوا ہے اس کو۔ جس چیز کا بھی شوق ہوتا ہے تو شوق کا مسئلہ ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذوق کا انتقال ہو گیا۔ ذوق شاعر گزرا ہے دہلی میں، فرمایا ذوق کا انتقال ہو گیا۔ یہ ذو معنی لفظ ہے، وہ تو واقعتاً مر گیا لیکن طلبہ کا ذوق بھی مر گیا۔ اب طلبہ کو ذوق ہی نہیں رہا، نہ کتاب دیکھنے کا نہ کچھ نہیں، بس اردو کتاب سے ذرا سے دیکھ لی، ہو گیا، سمجھ لیا ساری استعداد اسی میں بن گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ علامہ اصیل الدین رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے 120 مرتبہ اس کتاب کا ورد کیا۔ آگے فرماتے ہیں ببرکت کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے میرے 120 مسائل کو حل فرمایا۔ تجربہ ہے اکابر کا۔ بہرحال یہ بھی از قبیل فضائل ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ ضرور ہے کہ یہ شدائد التریاق ہے وغیرہ، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تقدیر پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ بعض مرتبہ آپ کہو کہ ہم نے پڑھا اور کام نہیں ہوا، ہے تو یہی تجربہ اکابر کا، لیکن کبھی تقدیر غالب آ جاتی ہے، تو ہمارا ایمان تقدیر پر بھی ہے۔ اسی لیے میں نے کسی جگہ درس بخاری میں ایک بات کہی تھی کہ تدابیر اختیار کرو، تقدیر پر ایمان رکھو۔ نبی علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے ساری تدابیر کو اختیار کیا، لیکن تب پھر تقدیر کے مسائل ہو گئے۔ بیٹی کو طلاق ہو جانا، زینب کی جو طلاق ہو گئی، اب کوئی یہ کہیں کہ لو نبی اتنا کام کر رہا ہے پھر بھی اس کی باتیں سنی نہیں گئی۔ میں اور آپ ہم تو یہی کہیں گے جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں میں تہجد پڑھتا ہوں پھر بھی مسئلے ایسے ہی ہیں ہمارے گھروں کے، میں بہت دعائیں کرتا ہوں تو بھی ایسے ہی ہے، میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں تو بھی میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم امور دنیا کو عبادت سے جوڑتے ہیں۔ عبادت رضائے رب کے لیے، امور دنیا اپنی جگہ۔ اگر عبادت کی بنیاد پر اور ریاضت کی بنیاد پر مصائب کا حل ہوتا تو صاحب شریعت سے بڑھ کر عابد کوئی نہیں، ریاضت کرنے والا کوئی نہیں، متقی کوئی نہیں، عالم کوئی نہیں، عابد کوئی نہیں، زاہد کوئی نہیں، مبلغ کوئی نہیں۔
لیکن آپ کی ساری زندگی حالات سے بھری ہوئی ہے، پوری زندگی حالات سے بھری ہوئی ہے۔ اب یہ کہنا کہ عبادت کرنے والے پر حالات نہیں آنے چاہیے تو نبی پر نہیں آنے چاہیے تھے، کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے۔ عام طور پر آج کل میں تہجد پڑھتا ہوں پھر بھی یہ حالات ہے، میں قرآن پڑھتا ہوں پھر بھی یہی حالات ہے۔ عبادت کا تعلق رضا رب سے ہے، اپنی آخرت سے، اور دنیا اس میں حالات بھی ہے، خوشیاں بھی ہے، دونوں باتیں۔ تو کبھی تقدیر غالب آ جاتی ہے، اس لیے بعض مرتبہ تلاوت کے باوجود اگر کوئی کام نہ ہو تو پھر اس صورت میں رب کریم سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، وہاں تقدیر پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ یہ میں نے ایک جملہ معترضہ اس لیے کہہ دیا کہ ہمارے حضرت نے بھی یہاں جملہ معترضہ کہا تھا، میں نے وہی آپ کو نقل کر دیا کہ کبھی تقدیر غالب آ جاتی ہے، وہ کام نہیں بن پاتا۔ یہاں تک تو تھی بخاری شریف کی خصوصیات، فضائل، خصوصیات نہیں فضائل۔ اس کے بعد سمجھو یہ مسئلہ مسلم ہے، قرآن کریم کے بعد اصح ترین کتاب بخاری شریف ہے۔ میں آپ کو کل کے سبق میں ایک بات نقل کرایا کہ حدیث صحیح کے لیے 3 شرطیں: اتصال سند، روایت شذوذ سے پاک ہو، اور راوی قابل جرح نہ ہو۔ یہ 3 شرطیں ہیں صحت کے لیے۔ پھر میں نے اس پر روات کی 5 قسمیں بیان کی تھی۔ راوی ثقہ ثبت ہو اور کثیر الملازمت بھی ہو۔ راوی ثقہ ثبت ہے، قلیل الملازمت ہے۔ راوی کثیر الملازمت ہے لیکن غوائل سے پاک نہیں، کلام ہوا ہے۔ راوی قلیل الملازمت بھی ہے اور غوائل سے بھی پاک نہیں۔ اور پھر 5ویں درجے کا راوی تو وہ ہے جس پر انتہائی کلام ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ان راویوں کی روایت کا اہتمام کیا ہے جو ثقہ ثبت بھی ہے اور کثیر الملازمت بھی ہے، اول درجے کا راوی۔ ہاں بعض جگہوں پر آپ نے دوسرے درجے کے راویوں کی روایت کو لیا ہے، جو ثقہ ثبت تو ہے، جن کی ذات پر کوئی کلام نہیں، لیکن وہ اپنے شیخ سے قلیل الملازمت ہے۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے درجے کی روایات کو اکثر لیا، اس لیے مسلم کا دوسرا درجہ ہو گیا۔ تو امت کا اتفاق ہے گویا کہ صحیح ترین بلکہ اصح ترین کتاب روات کی حیثیت سے بخاری شریف ہے۔ لیکن بعض اکابر کی رائے یہ ہے کہ موطا امام مالک یہ صحیح ترین کتاب ہے۔ جیسے علامہ ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، یہ محدث ہے جو شارح ترمذی اور باب حدیث میں ید طولہ رکھتے ہیں۔ ایک تو وہ محی الدین ابن عربی ہے، وہ اور ہے جن کی فتوحات مکیہ ہے اور وہ صوفیہ میں۔ ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ محدثین میں سے۔ اسی طرح علامہ مغلطایہ ابن فلیج الحنفی، امام علامہ ابن حمام کے شاگرد رشید ہیں،
بہت بڑا آدمی. ان دونوں کی رائے یہ ہے کہ موطا امام مالک افضل ہے. اس لیے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور نبی علیہ السلام کے بیچ میں وسائل بھی کم ہیں. امام مالک نے کتنی روایت نقل فرمائی جس میں 2 واسطے آ جاتے ہیں. امام بخاری کے پاس تو ثلاثیات 22 ہے، وہاں تو بہت مختصر سے. پھر آپ نے صحیح روات سے روایت لینے کا اہتمام کیا ہے، یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. اس لیے ان لوگوں کی رائے یہ ہے کہ موطا امام مالک افضل ہے. لیکن اس پر اشکال ہے، اور وہ 2 اشکال ہیں. ایک اشکال تو یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بلاغات اور مراسل روایات اور عن الثقہ روایات کو پیش کیا ہے. کیا مطلب اس کا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کبھی روایت نقل کریں گے تو سند نہیں نقل کریں گے. کہتے ہیں بلغنی، پھر صحابی کا نام، مجھے روایت پہنچی. اسی طرح کبھی نقل کریں گے بلغنی عن الثقہ، نام نہیں لیں گے کون ہے وہ ثقہ. تو موطا امام مالک پر تو یہ اشکال ہوتا ہے کہ اس میں بلاغات اور عن الثقہ کہہ کر روایات نقل کی گئی. بخلاف بخاری میں یہ بات نہیں ہے. تو پھر آپ موطا امام مالک کو افضل کیسے کہو گے، اصح کیسے کہو گے بخاری کے مقابلے؟ لیکن جنہوں نے موطا کو افضل کہا وہ بخاری پر بھی اشکال کرتے. وہ کہتے بخاری میں بھی تو تعلیقات ہیں جو بغیر سند کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش فرمائی ہے. جو موطا پر اشکال ہے وہ یہاں بخاری پر بھی اشکال ہے کہ بخاری نے بھی تو تعلیقات پیش کی ہے جس کی سند ذکر نہیں کی. تو اگر امام مالک نے سند ذکر نہیں کی تو بخاری شریف میں بھی تو ہے. باقی جہاں تک روات کا سوال ہے تو موطا امام مالک میں بھی ثقہ ثبت روات ہے. اس اشکال کا جواب بخاری کی فضیلت والوں نے یہ دیا، جو لوگ بخاری کی فضیلت کے اور صحیحیت کے قائل ہیں وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ بخاری شریف میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیقات کو جو پیش کرتے ہیں اس کی سند ہے یا نہیں. اگر بخاری کے پاس اس کی سند ہے اور پھر بھی امام بخاری نے اس کو بلا سند نقل کیا تو مقصود بخاری تخفیف ہے. تخفیف کی غرض سے آپ نے سند کو حذف کر دیا، ورنہ بخاری کے پاس اس کی سند موجود ہے. اور اگر بخاری کے پاس اس کی سند نہیں ہے، نہ ہونے کا مطلب بخاری کی شرط پر نہیں ہے اس کی سند، اور پھر بخاری نے اس کو پیش کیا تعلیق کے طور پر، تو یہ بطور تنویع کے پیش کر رہے ہیں، یعنی ایک نوع یہ بھی ہے روایت کی. تو اگر بخاری کی شرط پر اس تعلیق کی سند ہے پھر بھی حذف کر دی تو مقصود تخفیف ہے، اور اگر بخاری کی شرط پر اس کی سند نہیں ہے اس تعلیق کی تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تنویع کے طور پر پیش کیا ہے. بخلاف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی تعلیقات کو
جتنے بلاغات کو، جتنا عن الثقہ کہہ کر روایت کو پیش کیا، اس کی سند موجود نہیں ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ یہاں تو موجود ہے بخاری کے پاس، پھر حذف کرنا تخفیف یا تنویع کی غرض سے، بخاری مالک کے پاس وہ سند ہی نہیں ہے، بس آپ نے بلغنی کہہ کر نقل کر دیا۔ تو اس صورت میں بخاری کی تعلیقات اور ہیں، موطا امام مالک کی تعلیقات اور ہیں۔ بخاری کی تعلیقات کی تو سند موجود ہے، لیکن بخاری نے حذف کر دی دو وجہ سے، یا تو تخفیفاً یا تنویعاً۔ دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جتنے بلاغات پیش کر رہے ہیں ان سب کو بطور استدلال پیش کر رہے ہیں، یعنی اس سے مسئلہ مستنبط کرتے ہیں استدلال کے طور پر۔ اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی تعلیقات پیش کر رہے ہیں اس کو بطور استشہاد پیش کر رہے ہیں، بہت بڑا فرق ہے۔ امام مالک تو بطور استدلال پیش کر رہے ہیں، آپ اس کو بطور دلیل پیش کر رہے ہیں۔ امام بخاری نے تعلیقات کو بطور استدلال نہیں، بطور استشہاد۔ بطور استدلال تو سند متصل سے کوئی روایت پہلے پیش کر دیتے، پھر کوئی تعلیق لاتے اور اس تعلیق سے اس دلیل کی شہادت پیش کرتے کہ یہ جو اوپر تم نے حدیث پڑھی ہے اس کے استشہاد میں، اس کی گواہی میں یہ سند بھی ہے، یہ روایت بھی ہے۔ تو اصل اصول وہ تعلیق نہیں ہے، اصل اصول تو وہ سند متصل والی روایت بخاری کے وہاں، بخلاف امام مالک کے وہاں اصل اصول وہ تعلیق ہوا کرتی ہے جو از قبیل بلاغات ہے یا از قبیل عن الثقہ ہے۔ تو پھر بھلا موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا یہ بخاری سے افضل کیسے ہوگی؟ لیکن جو موطا امام مالک کے قائل ہیں اصحیت کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی اس بلاغات اور عن الثقہ کی سند موجود ہے، جیسے تم کہتے ہو نا کہ بخاری کے پاس بھی موجود ہے تعلیقات، لیکن بخاری نے تخفیف کی غرض سے حذف کر دی یا تنویع کی غرض سے حذف کر دی، یعنی آپ کی شرط پر وہ سند نہیں ہے تو آپ نے ایک نو پیش کر دی۔ فرماتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی اس کی سند موجود ہے، جتنے بلاغات پیش کیے۔ یہ جو میں مباحثہ کر رہا ہوں وہ اس بات کے اوپر کہ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ موطا امام مالک اصح ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موطا امام مالک میں ثقہ ثبت راویوں کی روایت ہے، سند متصل ہے، شذوذ سے پاک ہے، تو جو صحت کی شرائط ہے نا وہ پھر موطا امام مالک میں امام مالک کا مقام زمانے کے اعتبار سے مقدم ہے امام بخاری سے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب زمانے کے اعتبار سے مقدم ہے تو وسائل بھی کم ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ النافع عن سالم عن ابن عمر، النافع عن سالم عن ابن عمر، امام مالک نافع سے نقل کرتے ہیں، نافع سالم سے نقل کرتے ہیں، سالم عبداللہ ابن عمر سے نقل کرتے ہیں، تو وسائل بھی کم ہے۔ اس لیے علامہ مغلطایہ رحمۃ اللہ علیہ، ابو بکر ابن عربی وغیرہ نے موطا امام مالک کو اصح کہا۔ بحث اس پر چل رہی ہے کہ اصح الکتب کس کو کہا جائے۔ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ موطا امام مالک، اس پر اشکال یہ ہو گیا کہ موطا امام مالک میں تو بلاغات ہیں جو بغیر سند کے ہیں، عن الثقہ ہے جو بغیر سند کے ہیں، اور جب بغیر سند کے روایات جس کتاب میں آ جاتی ہے اس کا مقام تھوڑا کم ہو جاتا ہے، تو پھر موطا امام مالک اصح کیسے ہو گئی، افضل کیسے ہو گئی؟ تو اس پر قائلین نے یہ اشکال کیا، موطا امام مالک کی اصحیت کے قائلین نے، کہ بخاری میں بھی تو اس طرح کی تعلیقات ہیں جو بغیر سند کے۔ اس پر قائلین بخاری نے یہ جواب دیا کہ بخاری کے پاس تو اس کی سند موجود ہے،
ہاں فرق اتنا ہے کہ یا تو وہ سند بخاری کی شرط پر ہوگی یا نہیں. اگر بخاری کی شرط پر ہے پھر بھی سند نہیں لائے تو تخفیفاً حذف کر دیا، اور اگر بخاری کی شرط پر نہیں ہے تو تنویعاً حذف کر دیا، بس ایک نو پیش کر دیا آپ نے. بخلاف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جن بلاغات اور عن الثقہ کہہ کر پیش کر رہے ہیں اس کی تو سند ہی امام مالک کے پاس نہیں. دوسرا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بلاغات اور عن الثقہ کو بطور استدلال پیش کر رہے ہیں. امام بخاری استدلال کے طور پر نہیں، استشہاد کے طور پر پیش کر رہے ہیں. تو اصل تو وہی استدلال کی جو روایت ہوگی جو سند متصل سے ہوگی. آپ دیکھو کہ کتاب میں جگہ جگہ تو اس پر قائلی نے موطا امام مالک، یعنی موطا امام مالک کو جو اصحیت کے قائل ہے وہ یوں کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی وہ جو تعلیقات ہے موطا امام مالک میں، جو بلاغات ہے، جو عن الثقہ ہے، اس کی سند موجود ہے. اور جب اس کی سند موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس موجود ہے، اگرچہ موطا امام مالک میں آپ نے پیش نہیں فرمائی، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی دیگر کتابوں کے اندر ان روایتوں کی سند موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ پھر امام مالک نے بھی ان سندوں کو حذف کیا ہے تخفیفاً. بات تو ایک ہی ہو گئی، جو بخاری کا مسئلہ ہے وہ موطا امام مالک کا بھی مسئلہ ہو گیا. تو اقرب زمان کے اعتبار سے پھر امام مالک کی کتاب ہی اصل ہونی چاہیے، اصح ہونی چاہیے. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان بلاغات اور عن الثقہ کی سند موجود ہے، یہ تقریر اکابر کی نظر میں صحیح نہیں ہے. اگرچہ یہ تقریر ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ مغلطایہ نے فرمائی ہے، لیکن یہ صحیح نہیں. کیوں نہیں صحیح؟ مسلک مالکیت کو سب سے زیادہ جاننے والا اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی تشریح کرنے والا مسلک مالکیت کا امام علامہ عبد البر رحمۃ اللہ علیہ. اگرچہ ایک بات اور یاد رکھو، میں نے ابھی جو کہا کہ امام مالک نے اپنی کتاب میں جو بلاغات پیش کیے ہیں اس کی سند امام مالک کے پاس موجود ہے، یہ صرف علامہ ابو بکر یا مغلطایہ وغیرہ ہی نے نہیں. مسلک مالکیت کا ایک بہت بڑا آدمی زرقانی بھی کہتا ہے. شرح موطا پڑھی کہ نہیں؟ نام تو سنا، زرقانی، جن کی شرح موطا ہے. انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ نہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو بلاغات پیش کرتے ہیں اس کی سند امام مالک کی دوسرے موطا کے اندر موجود ہے. یعنی ان لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ جیسے بخاری کے پاس اس کی سند موجود ہے، امام مالک کے پاس بھی اس کی اپنی سند موجود ہے. اس کا جواب میں یہ دے رہا ہوں کہ اگرچہ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں یا ابو بکر ابن عربی دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ نہیں، صحیح نہیں. اور عدم صحت کی وجہ یہ ہے کہ امام و ائمۃ المالکیہ، مسلک مالکیت پر سب سے بصیرت والی نظر رکھنے والا علامہ عبد البر مالکی رحمۃ اللہ، علامہ ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ، جو کنیت سے بہت مشہور ہوئے، علامہ ابو عمرو ابن عبد البر. اگرچہ ان کا نام محمد تھا، محمد بن عبد البر، لیکن وہ کنیت ہی سے مشہور رہے، ابو عمرو ابن عبد البر.
اور ویسے ہمارے وہاں نام نہ جاننے کی وجہ سے ابن عبد البر لوگ کہتے رہتے. تو علامہ ابو عمرو ابن عبد البر نے موطا امام مالک کی 3 شرحیں لکھی. 2 شرح تو نفس کتاب پر لکھی اور 1 شرح روات موطا امام مالک پر لکھی. سمجھنا بات کو. جو 2 شرح موطا امام مالک کی علامہ ابن عبد البر نے لکھی، ایک کا نام ہے التمہید، یہاں کتب خانے میں موجود ہے، وہاں مدرسے کی، اس لیے کہ میں خرید کر لایا ہوں، اس لیے مجھے علم ہے کہ وہاں ہے. اب ہے یا نہیں واللہ عالم، ورنہ میں لایا ہوں. دوسری انہوں نے شرح لکھی موطا امام مالک پر، الاستذکار. یہ 2 شرح. اور تیسری انہوں نے روات پر لکھی التقصی علی روات موطا امام مالک. یہ 3 لکھی. حضرت تقصی میں روات مالک پر کلام کرتے ہوئے ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں، جمیع ما فی الموطا عن قول مالک رحمہ اللہ تعالی بلغنی او عن الثقہ مما لم یسندہ 61 احادیث. جمیع روایات فی موطا امام مالک، موطا امام مالک میں وہ تمام روایات جس کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بلغنی یا عن الثقہ کہہ کر نقل کی ہے، ولم یسندہ، اور اس کی سند کو پیش نہیں کیا، اس کی تعداد 61 ہے. 61. کلھا مسندۃ من غیر طریق مالک وثابت من غیر طریق مالک. تمام کی سند موجود ہیں لیکن مالک کے علاوہ. تو اگر زرقانی کی بات لی جائے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے موطا امام مالک کے دوسرے نسخوں میں اس کی سند موجود ہے، تو پھر اس صورت میں علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کو من غیر طریق مالک کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ معلوم ہوتا ہے امام مالک سے اس کی سند ثابت نہیں، امام مالک کے علاوہ لوگوں نے اس کی سند کو پیش کیا ہے. الا 4. ابن عبد البر فرماتے ہیں ان 61 روایتوں کو نقل کیا ہے اور اس کی سند دوسروں سے سوا مالک، غیر مالک، مالک کے علاوہ سے یہ اس کی سند ثابت ہے، مگر 4 روایتیں ایسی ہیں کہ جس کی سند ابن عبد البر کہتے ہیں کہ نہیں مل سکی. لیکن بھائی تحقیق کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا رہتا ہے. یہ تھوڑے ہی ہے کہ علوم ختم ہو جاتے ہیں. جب قرآن اور حدیث کو قیامت تک چلنا ہے تو اس کے استنباطات بھی قیامت تک چلنے ہیں. بعد میں ابن صلاح پیدا ہوئے، ابن عبد البر کے بعد. انہوں نے ان 4 پر تحقیق کر کے ان 4 کی سند کو بھی تلاش کر کے رکھ دیا. تو ابن عبد البر نے 4 کا استثناء کیا تھا کہ یہ 61 روایتوں کی سند دیگر مالک کے علاوہ دیگر سے منقول ہے، مگر 4 روایتیں نہیں ملی، یعنی اس کی سند نہیں ملی. حافظ ابن صلاح کہتے ہیں کہ اس 4 کی بھی مل گئے. اب ان 61 روایات کی مکمل سندوں کو دیکھنا ہو تو اوجز المسالک دیکھنا. حضرت شیخ نے ان سب کو نقل کر دیا. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ 4 حدیث ہے. مجھے ایک حدیث تو اس وقت مستحضر نہیں ہے
3 مجھے اس وقت مستحضر ہیں جن سے متعلق دعویٰ کیا ابن عبد البر نے کہ اس کی سند نہیں مل سکی، جو بلاغات مالک میں سے انی لا انسا ولیکن انسا، میں بھولتا نہیں ہوں، بھلا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف تو یہ ہے۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی علیہ السلام یمن روانہ کر رہے تھے اور راستے میں چلتے ہوئے نصیحت کرتے جا رہے تھے، ایک روایت یہ ہے۔ لیلۃ القدر کے باب میں ایک روایت ہے، ابواب لیلۃ القدر میں، یہ 3 روایت ہیں اور ایک چوتھی روایت ہے جس پر ابن عبد البر کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کی سند نہیں ملی، بعد میں ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کو مل گئی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے نسخوں میں یا آپ کی دیگر کتابوں میں اس کی سندیں موجود ہے۔ ابن عبد البر کے کلام سے یہ بات واضح ہو گئی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس کی سند کا مسئلہ امام مالک کی کسی کتاب میں ثابت نہیں ہے، ہاں دیگر محدثین نے اس کی سند کو پیش کیا ہے، بخلاف امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو خود آپ کی اپنی سندیں موجود ہیں اور آپ نے تخفیف یا تنویع کی غرض سے سند کو حذف کر دیا، اور آپ نے اپنی دیگر کتابوں میں اسی روایت کو سندوں سے پیش کیا ہے۔ کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے۔ اس بنیاد پر بخاری شریف کو فضیلت رہے گی اور تعلیقات کی بنیاد پر بخاری پر اشکال نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک تو پوری بحث تھی۔ موطا امام مالک کے سلسلے۔ علامہ ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ ابو علی نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما تحت عدیم السماء اصح من کتاب مسلم۔ ابو علی نیشاپوری فرماتے ہیں کہ آسمان کے نیچے مسلم سے زیادہ صحیح کتاب کوئی نہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ابو علی نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کو صحیح کہا بخاری کے مقابلے میں۔ اکابر نے اس سلسلے میں بھی بہت سارے جوابات دیے اور فرمایا کہ بخاری شریف ہی افضل ہے۔ حبیب صاحب نے ایک جواب یہ نقل کیا کہ ابو علی نیشاپوری نے اصح کہا ہے نا، اس میں تفضیل ہے، یعنی مسلم سے اوپر کوئی کتاب نہیں، تو مساوی کا انکار کہاں ہوا؟ معلوم ہوتا ہے بخاری مساوی ہے مسلم ہے، سمجھ میں آیا؟ اور اس طرح کے کلام ہوتے رہتے ہیں، جیسے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے ما فی البصرۃ اثبت من بشر ابن مفضل۔ فرمایا بصرہ میں بشر ابن مفضل سے زیادہ اثبت کوئی نہیں۔ ہاں وَهَمَّا مِثْلَهُ فَهُوَ مُمْكِن، خود فرماتے امام احمد وَأَمَّا مِثْلَهُ فَهُوَ مُمْكِن۔ گویا امام احمد ابن حنبل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بشر ابن مفضل سے ثبت میں آپ سے اونچا کوئی نہیں، البتہ آپ کے برابر ممکن ہے۔ تو بس یہ جواب بھی یہاں چلے گا کہ ابو علی نیشاپوری نے اس میں تفضیل اصح کہا ہے، تو مسلم سے اوپر کوئی کتاب نہیں، مساوی کا انکار کہاں ہوا؟ چلو بخاری کو مساوی میں لے لو کہ بخاری اور مسلم مساوی کے درجے میں۔ نمبر 2، دوسرا جواب یہ ہے جو علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ علامہ ذہبی فرماتے ہیں لعل ابا علی ما وصلہ البخاری، ممکن ہے کہ ابو علی نیشاپوری کو بخاری شریف نہ پہنچی ہو، آپ کو مسلم پہنچی تو آپ نے مسلم کے اعتبار سے کلام کر دیا،
دیکھ کر کے اور بخاری شریف نہ پہنچی ہو. لیکن اس پر اشکال ہے. یہ جواب بھی حافظ صاحب ہی نے نقل کیا ہے ابو سعید علائی سے، اور ابو سعید علائی نے لعل کا لفظ جیسے ذہبی نے ہو سکتا ہے کہ نہ پہنچی، اسی لیے آپ نے مسلم کو کہا. لیکن اس پر اشکال ہے کہ ابو علی نیساپوری کے استاذ امام نسائی ہے. ابو علی نیساپوری کے استاذ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو بخاری شریف پہنچی ہے، اور آپ کے استاذ ہے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو بھلا ابو علی نیساپوری کے استاذ کو تو پہنچ جائیں اور ابو علی نیساپوری کو نہ پہنچے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر نیساپور تو خود بخاری شریف کا امام بخاری کا جانا ہوا تھا. آپ کا قیام رہا، آپ اس سے پہلے پورا واقعہ پڑھ چکے ہیں، اور دنیا جانتی ہے کہ نیساپور میں آپ کا کیسا استقبال ہوا تھا آپ کے علمی مقام کی وجہ سے. پھر یہ کہنا کہ ابو علی نیساپوری کو بخاری شریف نہیں پہنچی، یہ مسئلہ محل نظر ہے. نیز آپ کے ہمزمان ایک بہت بڑے محدث عبداللہ ابن محمد ابن یعقوب ابن اخرم، جو ابن اخرم سے مشہور ہے، یہ ابو علی نیساپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہمزمان بھی ہے، ساتھی بھی ہے. یہ خود فرماتے ان البخاری اجود و اعلی. ابن اخرم کہتے ہیں بہت اعلیٰ کتاب ہے یہ تو آپ کے ہمزمان رفیق کے درس ابن اخرم کو بخاری شریف پہنچی اور ابو علی نیساپوری کو نہیں پہنچی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جواب بھی مخدوش سا ہے کہ آپ کو کتاب نہیں پہنچی. ایک تیسری دلیل یہ ہے، ایک تیسرا جواب ان لوگوں کی طرف سے جو بخاری کی افضلیت کے قائل ہیں، وہ ابو علی نیساپوری کو جواب دیتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اعلم من المسلم ہے، امام مسلم سے تو بہت اعلیٰ درجے کی. آپ اس سے پہلے پڑھ چکے علی ابن مدینی کے باب میں کہ امام بخاری کی شان یہ ہے کہ یحفظ و یعرف، اب حافظ بھی ہے اور معرفت حدیث بھی رکھتے ہیں، تو آپ عالم ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ جب عالم ہیں تو آپ کی کتاب بھی اس کا ساہوکار ہوگی. اس اعتبار سے آپ کی کتاب بھی عالم اور اصح ہوگی، اور جب اصح ہوگی تو بخاری اصح ہے مسلم کے مقابلے. کچھ جواب سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگرچہ اس جواب پر یہ اشکال ہو سکتا ہے، اگر آپ اپنے کھوپڑے کو اس طرف لے جاؤ تو اس پر یہ اشکال ہوگا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ مصنف عالم ہو تو اس کی کتاب بھی اعلیٰ درجے کی ہو، یہ ضروری نہیں ہے. کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے. بہت سی مرتبہ مصنف تو اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، لیکن کتاب اس درجے کی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ مؤلف کا اپنا علم ہوتا ہے لیکن مؤلف میں وہ جوہر نہیں آتے. ایسا ہوتا ہے. مثلا میں آپ کو مثال دوں، علامہ دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ جو اعلم ہے من الخطیب، علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے، لیکن تصانیف میں دیکھا جائے تو علامہ خطیب کی تصانیف اعلیٰ ہے دارقطنی کے مقابلے. یہ علماء کا متفقہ فیصلہ ہے. اگرچہ دارقطنی خود علمی کمال میں خطیب سے افضل، لیکن مؤلفات کا تقابل کیا جائے تو دارقطنی کی مؤلفات یہ خطیب کی مؤلفات کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
سوائے ایک کتاب، دارقطنی کی کتاب ہے کتاب العلل، یہ بہت اعلیٰ درجے کی کتاب ہے کتاب العلل۔ اس کتاب کو چھوڑ کر باقی اگر آپ غور کریں تو مؤلفات خطیب بہت اعلیٰ ہے مؤلفات دارقطنی کے مقابلے میں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مؤلف اعلیٰ ہو تو اس کا مؤلف بھی اعلیٰ ہی ہو، لیکن یہاں یہی بات ہے کہ مؤلف اعلیٰ ہے اس لیے اس کا مؤلف بھی اعلیٰ ہے، اس لیے کہ امام بخاری کے ابواب بھی بتا رہے، آپ کے شرائط بھی بتا رہے، آپ کی روایت لانے کا انداز بھی بتا رہا ہے، آپ کا استدلال بھی بتا رہا ہے اور آپ کا استشہاد بھی بتا رہا ہے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ایک سند کو پیش کرنے کے بعد امام بخاری تعلیقی ایک سند کو پیش کریں گے مختصر، وہاں کوئی نہ کوئی اشکال کا جواب ہوگا۔ کبھی وہ اس سند کو اس لیے پیش کریں گے کہ اوپر ان سے روایت میں نے پیش کی ہے تو نیچے سند صرف لا کر کے یہ بتائیں گے کہ اس ان کی بنیاد پر تم یہ نہ سمجھنا کہ اس راوی کی مروی عنہ سے سما ثابت نہیں، نیچے حدثنا یا اخبرنا کا لفظ لا کر سما ثابت کریں گے۔ کبھی ایسا بھی اشکال کا جواب دیں گے کہ اوپر ان سے پڑا اور راوی مدلس ہے اور مدلس کا آنا نہ قبول نہیں، تو نیچے سما کی وضاحت کے لیے سند مختصر لے آئیں گے جس میں سما ثابت کریں گے۔ کبھی اس بات کی طرف بھی اشارہ کرنے کے لیے نیچے ایک مختصر سی سند لے آئیں گے، پوری حدیث نہیں لائیں گے، صرف مختصر سند، کہ بعض مرتبہ یہ اشکال ہوتا ہے کہ اس راوی کی مروی عنہ سے ملاقات نہیں ہوئی ہے تو ملاقات ثابت ہے، اس کے لیے سند کا ٹکڑا پیش کر دیں گے، کئی جگہ ایسا کریں گے۔ تو آپ جب کوئی سند مختصر پیش کریں گے تو وہاں کوئی نہ کوئی اشکال کا جواب ہوگا۔ یہ امام بخاری کی عالمیت ہے، اس لیے آپ یحفظ بھی ہے یعرف بھی، بخلاف امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یحفظ ہے یعرف کا مسئلہ۔ اور جب امام بخاری یحفظ بھی ہے اور یعرف بھی ہے اور آپ کی کتاب اس پر دلالت کر رہی ہے، اس لیے بخاری ہی افضل ہوگی، اصح ہوگی مسلم کے مقابلے۔ ایک بات علماء نے یہ بھی لکھی کہ بخاری شریف میں جتنے روات پر کلام ہوا ہے منتقدات بخاری وہ 110 ہے، اور مسلم شریف میں جتنے روات پر کلام ہوا ہے وہ قریباً 190 کے قریب پہنچتے ہیں، تو مسلم کے روات پر کلام زیادہ ہو، اس اعتبار سے بھی بخاری افضل ہے اور اصح ہے۔ یہ سارے جوابات اس پر دیے گئے ہیں کہ بخاری اصح ہے، لیکن اگر ابو علی نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی کوئی اور تعویل کر لی جائے، ما تحت عدیم السماء اصح من کتاب مسلم، اصح پر تو یہ ساری بحث ہوئی کہ نہیں بخاری ہی اصح ہے اور اس کے یہ سارے جوابات ہیں، لیکن بعض لوگوں نے اس کی تعویل یہ کی کہ یہاں اصح بمعنی حسن ترتیب، یعنی مسلم کی ترتیب بہت اچھی ہے بخاری کے مقابلے میں، اصحیت پر گفتگو نہیں۔ یقیناً ابو علی نیشاپوری بخاری ہی کے اصحیت کے قائل ہیں، لیکن آپ نے جو مسلم پر اصح کا لفظ بولا ہے وہ ترتیب کے اعتبار سے، اس لیے کہ بخاری شریف میں کسی حدیث کو دیکھنا ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے، باب کیا ہوتا ہے اور حدیث وہاں کیا لاتے ہیں، بخلاف مسلم میں ایک ترتیب سے چل رہا۔ تو مسلم کی ترتیب بہت اچھی ہے، تو اصحیت سے مطلب حسن ترتیب ہے، کچھ سمجھ میں بھی آیا۔ اس جواب کو لوگوں نے بہت پسند فرمایا کہ یہ اصحیت صحت کے اعتبار سے نہیں، اصحیت حسن ترتیب کے اعتبار سے، کہ مسلم کی ترتیب اچھی ہے بخاری شریف کی ترتیب کے مقابلے۔
لیکن ہمارے حضرت قدس سرہ شیخ یونس صاحب نے اس جواب کو ہی مسترد کر دیا اور فرمایا نہیں، بخاری کی ترتیب بھی مسلم سے اعلیٰ ہے، اور کہا بخاری کی ترتیب دیکھ لو، کسی کے وہاں ایسی ترتیب نہیں۔ فرمایا لوگ اپنی کتاب کی ابتدا کس سے کرتے ہیں؟ کسی نے طہارت سے ابتدا کی جیسا کہ ترمذی ہے، نسائی ہے، ابو داؤد ہے، کسی نے روات کی بحث سے ابتدا کی جیسے امام مسلم ہے، کسی نے اوقات صلاۃ سے ابتدا کی جیسا کہ امام مالک ہے، کسی نے مناقب صحابہ سے ابتدا کی جیسے ابن ماجہ ہے۔ فرمایا امام بخاری کی بدایہ دیکھ لو، سب سے اعلیٰ، آپ نے وہی سے ابتدا کی۔ گفتگو تو جہاں شروع ہوگی کتاب وہیں اس پر آئے گی، یہاں تو صرف میں جواب دینے کے لیے نقل کر رہا ہوں، اس لیے کہ طہارت کا تعلق بھی نماز سے، اوقات صلاۃ کا تعلق بھی نماز سے، ان تمام کا تعلق نماز سے۔ لیکن جو صاحب شریعت نماز کا تمہیں حکم دے رہا ہے، پہلے اس کی نبوت کو تو ثابت کرو۔ جب تک نبوت ثابت نہیں ہوگی اس کا کلام کیسے ہم مانیں گے؟ وہ نماز کا حکم دے رہا ہے تو پہلے اس کی نبوت کو تو ثابت کرو۔ احادیث پر کلام بھی تب ہم کریں گے رواج پر جبکہ پہلے نبوت ثابت ہوگی، تو پھر اس کا کلام کلام نبوت کہا جائے گا۔ اس کے صحابہ پر گفتگو تب ہوگی جبکہ پہلے نبوت ثابت ہو جائے۔ فرمایا اصل اصول تو نبوت کو ثابت کرنا ہے، اس لیے بخاری نے وہی سے آغاز کر کے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی نبوت کو ثابت فرمایا۔ بھلا بتاؤ اس سے بہتر ترتیب کسی کی ہو سکتی ہے؟ پھر فرمایا کہ جب نبوت ثابت ہو گئی وحی کے ذریعے سے تو اب ایمان لانا ضروری ہوا، اس لیے بخاری کتاب الایمان لائے۔ اور جب ایمان آ گیا تو اب تقاضے ایمان چاہیے، لیکن تقاضے ایمان کو پورا کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ بغیر علم کے کیسے کرو گے؟ وضو کا علم ہی نہیں ہے تو اس لیے کتاب العلم لائے ایمان کے بعد۔ اور جب علم سے فارغ ہوئے تو اعمال دو طرح کے، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد۔ تو آپ نے حقوق اللہ کو پہلے ذکر کیا، اور حقوق اللہ میں اہم ترین عبادت نماز ہے، اور نماز کثیر الشرائط ہے، اور کثیر الشرائط میں کثیر الجزیہ شرط جو نماز کے لیے وہ طہارت ہے، اس لیے طہارت کو پہلے بیان کیا۔ پھر طہارت کو اجزاء میں تقسیم کیا، کتاب الوضو، کتاب الغسل، کتاب الحیض، اور پھر اس کے نائب کو لے آئے کتاب التیمم۔ حضرت شیخ فرماتے، شیخ یونس صاحب، کہ وضو اور غسل کے بعد تیمم لا کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ تیمم بدل وضو بھی ہے، بدل غسل بھی ہے، صرف بدل وضو نہیں، دونوں کا بدل ہے۔ اس لیے طہارت کے اختتام پر تیمم لائے، اور جہاں تیمم کے مسائل پورے ہوئے کہ فوراً کتاب الصلاۃ شروع فرمایا، اور پھر کتاب الصلاۃ میں پہلے فرضیت صلاۃ اور فرضیت صلاۃ کے بعد اوقات کا بیان، اور جب وقت آتا ہے تب اذان دی جاتی ہے، قبل الوقت اذان نہیں دی جاتی۔ تو وقت کے بیان کے بعد کتاب الاذان لائے، اور جب اذان ہو گئی تو اذان کے بعد نماز کے مسائل، تو پوری ترتیب کو روایتوں سے ثابت فرمائے۔ اور جب نماز کے بیان سے فارغ ہوئے تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد لے آئے سب سے انوکھا طریقہ، صلاۃ السفر کو، اس لیے کہ یہ بھی فرض ہے، یہ بھی فرض ہے۔ فرق اتنا ہے کہ سفر میں قصر ہوگی، اور سفر کے بعد جمعہ کو لائے، اس لیے کہ جمعہ بدلے ظہر ہے اور صلاۃ السفر بدلے صلاۃ الحضر ہے، لیکن صلاۃ السفر کو مقدم اس لیے کیا کہ وہ ہر وقت پانچوں نمازوں میں ہے، بخلاف جمعہ ہفتے میں ایک مرتبہ ہے۔
تو جو پانچوں تھی اس کو مقدم کیا اور جمعہ کو مؤخر کیا، اور دونوں بدل ہیں اس لیے یکے بعد دیگرے بیان کیے، اور جب ان دونوں سے فارغ ہو گئے تو عیدین کو لائے، اور پھر عید یہاں تک کی نماز تو واجبات میں سے تھی، اس کے بعد آپ نے ان نمازوں کا بیان شروع کیا جس کا تعلق از قبیل سنن و نوافل ہے، جیسے صلاۃ الاستسقاء، صلاۃ الخسوف وغیرہ، اور ان تمام سے فراغت کے اوپر سد سہو لائے، اس سے پہلے سد تلاوت لائے، پھر سد سہو لائے، اور سد سہو کے بعد جنائز لائے۔ اشارہ کیا کہ سد سہو جو ہے ذات رکوع و سجود نماز میں ہے، جنازے میں نہیں ہے، اس لیے جنازے سے پہلے لے آئے اس کو، اور جب اس سے فارغ ہو گئے تو کتاب الجنائز لائے، اور جنائز زندگی کی آخری نماز ہے، کتاب الصلاۃ کو اسی پر ختم کر دیا۔ یہ نماز کی ترتیب ہو گئی۔ پھر زکوٰۃ لائے، اس لیے کہ بار بار اقیم الصلاۃ کے بعد وآتوا الزکاۃ ہے۔ پھر سارے محدثین کا حال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے بعد صوم لاتے ہیں۔ امام بخاری حج لائے، کیوں حج لائے؟ نقلاً وعقلاً۔ نقلاً تو یہ ہے کہ آپ کتاب الایمان کی پہلی روایت پر ہو گیا، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت، حج پہلے ہے، وصوم رمضان۔ امام بخاری اگرچہ یہ روایت مسلم شریف میں صوم رمضان وحج البیت اس طرح بھی ہے، لیکن بخاری کو یہ روایت جس سند سے پہنچی ہے اس میں حج مقدم ہے، تو آپ سنت کے اتنے متبع ہیں کہ اپنی کتاب کی تصنیف میں بھی آپ نے اس روایت پر عمل کیا کہ روایت میں حج مقدم ہے تو بیان میں بھی حج کو مقدم کیا، کتاب الحج پہلے لائے اور کتاب الصوم بعد میں لائے۔ یہ تو نقلی دلیل۔ عقلی دلیل یہ ہے کہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ سب اثباتی عبادت ہے، اور روزہ ترک طعام، ترک شراب، یہ ترکی عبادت ہے، تو فعل مقدم ہوتا ہے ترک پر، اس لیے آپ نے فعلی عبادتوں کو مقدم کر کے پھر ترکی عبادت کو ذکر کیا، کتاب الصوم کو۔ فرمایا ایسی ترتیب کس کے پاس ہے بتائیے؟ یہ تو میں نے یہاں تک آپ کو عبادات کی ترتیب بتائی ہے، ورنہ پوری کتاب کی ترتیب شیخ نے بیان کی، اور جہاں جہاں کتابیں آتی رہے گی میں ماقبل سے مناسبت بیان کرتا رہوں گا کہ یہ ماقبل سے ربط ہے، اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بنیاد پر اس عبادت کو یہاں ذکر کیا یا اس عمل کو ذکر کیا، تو ہمارے حضرت کا کہنا ہے کہ میرے نزدیک یہ جواب بھی صحیح نہیں ہے کہ اصح مسلم جو ہے حسن ترتیب کے اعتبار سے، فرمایا بخاری سے بڑھ کر حسن ترتیب کسی کے پاس نہیں۔ یہ جو کچھ گفتگو ہوئی یہ اس اعتبار سے کہ بعض لوگوں نے موطا امام مالک کو اصح الکتب کہا اور بعض لوگوں نے مسلم شریف کو کہا۔ ان کے جوابات کے ساتھ یہ بات واضح ہو گئی کہ بخاری شریف ہی اصح الکتب ہے، سب سے صحیح ترین کتاب یہی ہے۔ پھر کتاب کے مراتب، ایک تو صحت کے اعتبار سے اور ایک تدریس کے اعتبار سے، مراتب کتب۔ صحت کے اعتبار سے میں کل کے سبق میں جو آپ کو بتا چکا ہوں کہ صحیح روایت اس کو کہا جاتا ہے جس میں اتصال سند ہو اور راوی اپنی جگہ سے ثبت ہو، غوائل سے، جرح سے پاک ہو، شذوذ سے پاک ہو، اس کو صحیح کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اصح ترین سب سے پہلی کتاب بخاری شریف، اس تعریف کے اعتبار سے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر مسلم شریف، اس کے بعد تیسرے نمبر پر بعض اکابر کے وہاں ابو داؤد شریف اور بعض اکابر کے وہاں نسائی شریف، تو چوتھے نمبر پر بھی یہی اختلاف رہے گا۔ جنہوں نے تیسرے نمبر پر ابو داؤد شریف کو کہا انہوں نے چوتھے نمبر پر نسائی کو،
اور جنہوں نے تیسرے نمبر پر نسائی کو کہا انہوں نے چوتھے نمبر پر ابو داؤد شریف اور پانچویں نمبر پر ترمذی شریف متفق علیہ۔ کل میں نے سبق میں مجھ سے غلطی ہوئی لمبی سند کے باب میں سیاہ ستہ کے اندر، وہاں میں نے کہا تھا ابو داؤد شریف میں، ابو داؤد میں نہیں، ابو داؤد میں سب سے لمبی سند سمانی ہے، ہاتھ ہوا سب سے لمبی سند، اور بخاری اور مسلم میں سب سے لمبی سند تسائی ہے، 9 ہوا، اور ترمذی اور نسائی میں سب سے لمبی سند اشاری ہے، اور وہ ایک ہی روایت ہے جس میں 10 راوی ہیں۔ فضیلت قل هو اللہ، قل هو اللہ شریف کی فضیلت پر جو حدیث پیش کی ہے امام ترمذی نے اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ اشاری ہے، اس میں 10 روات ہیں۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ترمذی اور نسائی کی ایک ہی سند ہے، یعنی جس استاد سے امام ترمذی نقل کر رہے ہیں انہی سے امام نسائی بھی نقل کر رہے ہیں، تو وہ ایک ہی سند ہے پوری، تو یہاں اشاری ہے تو وہاں بھی اشاری ہے۔ تو بخاری اور مسلم تسائی، ترمذی اور نسائی کے اندر لمبی سند اشاری، لیکن وہ ایک ہی ہے، اور ابو داؤد شریف میں سمانی ہے، سمانی سے لمبی سند کوئی نہیں۔ یہ جو میں نے ابھی ذکر کیا یہ تو صحت کے اعتبار سے ترتیب ہے، لیکن تدریس کے اعتبار سے کیا ترتیب ہو، کون سی کتاب پہلے پڑھائی جائے؟ بعض اکابر کی رائے یہ ہے، جیسے علامہ عبد الغنی مقدسی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ مزی رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا ایک بات اور رہ گئی کہ چلو ترتیب صحت کے اعتبار سے یہ تو ہو گیا کہ پہلے بخاری ہے پھر مسلم ہے، فی قول ابو داؤد ہے وفی قول نسائی ہے، چوتھے نمبر پر یہی اختلاف نسائی یا ابو داؤد، اور پھر اس کے بعد ترمذی، اس کے بعد چھٹی کتاب کون سی رکھی جائے؟ چونکہ آپ سیاہ ستہ بولتے ہیں نا، یہ 5 تو ہوئی، چھٹی کون سی؟ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ مزی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ چھٹی کتاب ابن ماجہ، ہمارے وہاں عام طور پر یہی ہے کہ ابن ماجہ ہے، اسی کو شیخ عبد الغنی مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے راجح کہ چھٹے نمبر پر ابن ماجہ ہے۔ لیکن علامہ ابن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ اور مبارک ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ، مبارک ابن محمد کون ہے؟ آپ جن کو بولتے ہیں ابن اسیر جزری، یہ ہے مبارک ابن محمد۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا میں نام اس لیے بول دیتا ہوں کہ تم ابن اسیر جزری کسی نے پوچھ لیا کہ اچھا نام کیا ہے جناب والا بتائیے، تو کہیں سر کھجانے نہ لگو۔ مبارک ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ ملقب ابن اسیر جزری، ان کا خیال یہ ہے کہ چھٹے نمبر پر موطا امام مالک ہے، یہی علامہ مغلطایہ ابن فلیج رحمۃ اللہ علیہ کی بھی رائے ہے کہ موطا امام مالک چھٹے نمبر پر، یعنی سیاہ ستہ میں چھٹے نمبر پر موطا امام مالک، اور بعض اکابر کی رائے یہ ہے کہ دارمی، مسند دارمی یہ چھٹے نمبر پر رکھی جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دارمی کے بہت سارے ابواب وہ ہیں جو روایات موصولہ سے خالی ہے، یعنی یا تو اس میں کوئی مرسل حدیث پیش کر دی گئی ہے یا کوئی تعلیق پیش کر دی گئی، باقی موصول حدیث اس میں نہیں ہے۔ ابن ماجہ میں موصول احادیث زیادہ ہے، اسی لیے اکابر کا راجح قول یہ ہے کہ چھٹے نمبر پر ابن ماجہ ہونی چاہیے، اور یہی ہمارے وہاں ایشیا میں تمام جگہوں پر سیاہ ستہ میں ابن ماجہ ہی کا شمار ہے، باقی دارمی بھی کہا گیا ہے، موطا امام مالک بھی کہا گیا ہے۔ یہ ساری ترتیب جو میں نے گفتگو کی یہ صحت کے اعتبار سے،
لیکن درس کے اعتبار سے بھی ہمارے اکابر نے ایک ترتیب بیان کی کہ پہلے کون سی کتاب پڑھائی جائے سیاہ ستہ میں، پھر کون سی کتاب پڑھائی جائے۔ علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ پہلے صحیحین پڑھائی جائے، بخاری اور مسلم، اور اس کے بعد ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، صحیح ابن خزیمہ، یہ دوسرے درجے میں، اور اس کے بعد تیسرے درجے میں مسند احمد ابن حنبل و مسند اسحاق ابن راہوی پڑھائی جائے۔ گویا تدریس کے اعتبار سے یہ ترتیب ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ پہلے صحیحین پڑھاؤ، پھر ابو داؤد شریف پڑھاؤ، پھر نسائی شریف پڑھاؤ، پھر ترمذی شریف پڑھاؤ۔ ہمارے حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کی جو ترتیب تدریس ہے، جس کو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پسند فرمایا، وہ یہ ہے کہ پہلے ترمذی پڑھاؤ، اس لیے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ مسالک کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ آپ مسلک کو بتاتے ہیں، امام صاحب کا یہ مسلک، امام شافعی کا یہ مسلک، پہلے مسلک جانو۔ اب جب تم نے مسلک کو جان لیا تو مسالک کو جاننے کے بعد اب ضرورت پڑے گی دلائل کی، تو ترمذی کے بعد ابو داؤد شریف پڑھاؤ، اس لیے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ دلائل پیش کرتے ہیں، سب سے زیادہ دلائل جو ہیں ابو داؤد شریف میں۔ آپ دیکھ لو صلاۃ الخوف کے پڑھنے کے طریقے جتنے امام ابو داؤد نے پیش کیے اتنے کسی نے پیش نہیں کیے۔ تو دلائل کی ضرورت ہے، اس لیے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی ابو داؤد شریف پڑھاؤ۔ پہلے مسالک جانو، ترمذی، پھر ابو داؤد، نمبر 3 پر اب بخاری پڑھاؤ، اس لیے کہ بخاری استنباط کا طریقہ بتاتے ہیں۔ تو جب آپ نے مسلک جان لیا، ابو داؤد شریف سے دلائل جان لیے، تو ان دلائل سے ان مسائل کا استنباط کیسے ہوگا، یہ طریقہ تمہیں امام بخاری سکھائیں گے۔ استنباط کا طریقہ جو ہے آپ دیکھو کہ کتاب میں کہ کیسے استنباط فرماتے ہیں۔ تو تیسرے نمبر پر طریقہ استنباط کو سیکھنے کے لیے بخاری شریف۔ اب جب طریقہ استنباط تم نے سیکھ لیا تو مزید دلائل کی ضرورت رہے گی، تو اس کے لیے مسلم شریف پڑھا، اس لیے کہ مسلم شریف میں بہت سارے طرق سے دلائل کو ایک روایت ہے، اس کے بہت سارے طرق پیش کیے جاتے ہیں۔ تو چوتھے نمبر پر مسلم۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب تمہارے سامنے روایت کے بہت سارے طرق آئے تو اس میں کوئی راوی متکلم فی تو نہیں ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے اب 5ویں نمبر پر نسائی شریف، اس لیے کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں علل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو اب جب بہت سارے طرق آپ پیش کرو گے تو اس میں ہو سکتا ہے کوئی راوی ایسا ہو جس میں علت غامضہ ہو، تو اس کو سمجھنے کے لیے 5ویں نمبر پر نسائی شریف، اور پھر 6 نمبر پر ابن ماجہ یا کوئی بھی کتاب۔ یہ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کی ترتیب کہ پہلے ترمذی پڑھائی جائے، اس کے بعد ابو داؤد شریف پڑھائی جائے، اس کے بعد بخاری شریف، اس کے بعد مسلم شریف، اور اس کے بعد نسائی شریف، پھر کوئی بھی کتاب۔ لیکن یہ جب ہے جب کہ ایک ہی استاد ان ساری کتابوں کو پڑھاتا ہو، تب یہ مسئلہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ اکیلے ہی پڑھاتے تھے ساری کتاب، اور پھر بات یہ ہے کہ سال میں یہ 6 کی 6 کتاب پوری ہو جاتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طویل تقریر کا مزاج حضرت گنگوہی کے وہاں نہیں تھا۔ حضرت گنگوہی کی تقریر ترمذی بھی چھپی ہوئی ہے، تقریر بخاری بھی چھپی ہوئی ہے،
حضرت گنگوئی نور اللہ مرکزہ کی تقریر ترمذی چھوٹے چھوٹے 200 صفحات ہیں. تقریر بخاری قریباً 100 صفحات ہیں. وہاں طویل تقریر کا مجاز ہی نہیں. یہ جو لامے ہیں یہ وہی حاشیہ ہے حضرت گنگوئی کا درس. بہت مختصر ہے. اگر اس کو جمع کرو، یہ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ اس پر حاشیہ لکھا، اس کی وجہ سے یہ 3 جلدیں ہو گئی لامے کی. ورنہ نفس حاشیہ حضرت گنگوئی کا جو اوپر ہے وہ اگر دیکھا جائے تو 100 صفحے سے زیادہ نہیں ہوگا. تو وہاں یہ طویل تقریروں کا مجاز نہیں تھا. اصل یہ طویل تقریروں کی باتیں چلی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ. اور حضرت شاہ صاحب کے علوم وہابی تھے، بس اترتا ہی چلا جا رہا تھا. حضرت شاہ صاحب نے جب استعفیٰ دیا دارالعلوم دیوبند سے، اور اس کے بعد حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ کو بخاری شریف حوالے کی گئی. حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ اس موقع پر کانپور میں پڑھاتے تھے، وہاں سے آپ کو لایا گیا. تو خود حضرت مدنی فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب کا علم وہابی ہے اور میرے پاس وہ علوم نہیں ہے، تو مجھے بتکلف طویل تقریر کرنا پڑا تاکہ طلبہ یہ نہ سمجھے کہ اس کو پڑھاتے نہیں آتا. یہ حضرت مدنی خود فرماتے ہیں. اور اس کے بعد سلسلہ چل پڑا. تو وہاں تو علم وہابی تھا، اس لیے طویل تقریر ہوتی تھی. یا تو وہابی کچھ نہیں ہے. تو حضرت گنگوئی سال میں پورا کر لیتے تھے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے والد صاحب کی محبت میں، یعنی مولانا یحییٰ صاحب کی محبت میں لامے کا حاشیہ لکھا، جو بخاری حضرت گنگوئی کے درس پر حاشیہ، لیکن وہ بھی عجیب و غریب حاشیہ. فرمایا اگر حضرت وہ حاشیہ نہ لکھتے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اور مستقل شرح لکھتے بخاری کی، تو اوجز المسالک کی طرح ایک جامع شرح آتی جس میں شاید ماقبل کے تمام شارحین کی باتیں ہو کر حضرت کی اپنی رائے بھی آ جاتی. الابواب والتراجم، بخاری کے ابواب پر لوگوں نے بہت قلم اٹھائے، اس لیے کہ ہے ہی بخاری کے ابواب بڑے پیچیدہ، بہت پیچیدہ ہے. بعض ابواب تو ایسے ہیں کہ آج تک حل نہیں ہوئے. 1200 سال ہو گئے، بخاری کے ابواب آج تک حل نہیں ہوئے. چند ابواب ایسے ہیں، عجیب و غریب عقدہ ہے. وہ شارحین وہاں کلام کرتے ہیں، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے بخاری کا، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے. ہر ایک اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے اس پر کلام کرتا ہے. لیکن حقیقت کیا ہے واللہ عالم، بخاری نے کیا مراد لیا ہے. تو کچھ ابواب ایسے ہیں کہ جو اس کا عقدہ ابھی، بلکہ وہ ابواب بقول حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پہلی بن گئے. پہلی جانتے ہیں نا، پہلی کا معنی تمہارے گجراتی میں بولتے ہیں اکھاڑا. جو ایک لفظ پوچھا جاتا ہے اور کہتے ہیں اس کا کیا معنی، تو کوئی اس کا کیا معنی بیان کرتا ہے، کوئی اس کا کیا معنی بیان کرتا ہے. تو بعض ابواب پہلی بن گئے، شرح اس پر کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. کتاب الوضو میں ایک باب آئے گا، کتاب الصلاۃ میں ایک باب آئے گا، کتاب الایمان میں ایک باب ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ابواب ہے. تو ابھی تک اس کے گرا اور عقدے حل نہیں ہوئے. تو بہت سارے اکابر نے صرف ابواب و تراجم بخاری پر قلم اٹھائے. حافظ ابن حجر وغیرہ نے تو شرح کتاب ہی کے اندر اس پر کچھ لکھا، لیکن بعض لوگوں نے صرف ابواب پر لکھا، جیسے مولانا ادریس صاحب قادلوی رحمۃ اللہ علیہ الابواب والتراجم پر رسالہ ہے. اسی طرح المتواری مستقل الابواب والتراجم پر ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا الابواب والتراجم اردو میں رسالہ ہے. یہ حضرت نے مالٹا کی جیل میں بیٹھ کر لکھا. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا الابواب والتراجم آپ کے بخاری کے شروع میں شاہ صاحب کا الابواب والتراجم پر. لیکن ابواب پر جتنے لوگوں نے قلم اٹھایا، سب سے جامع کتاب بخاری کے ابواب پر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی
الابواب والتراجم للبخاری، 3 جلدوں میں ہے، اور مولانا تقی الدین صاحب ندوی نے اس پر کام کر کے اب 6 جلدوں میں کر دی، اور اس میں بہت جامع انداز میں آپ نے کلام فرمایا۔ خلاصے کلام یہاں تک یہ نکلا کہ صحت کے اعتبار سے ایک ترتیب ہے اور درس کے اعتبار سے ایک ترتیب ہے۔ صحت کے اعتبار سے تو یقیناً بخاری شریف مقدم ہے، اور جنہوں لوگوں نے موطا کہا ہے ان کے جوابات آ چکے، اور جنہوں نے مسلم کہا اس کے جوابات بھی آ چکے۔ اور تدریس کے اعتبار سے بعض اکابر کی رائے تو یہی ہے کہ بخاری کو مقدم کیا جائے، جیسے خطیب بغدادی کی رائے ہے، سخاوی کی رائے ہے، لیکن از گنگوئی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، ترمذی وغیرہ کو پہلے پڑھایا جائے، بخاری کو بعد میں رکھا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عالم و علم ہوا۔ بھئی یہ سورت سے طلبہ ہیں مہمان، اور چائے پلا بناتے ہیں نا، بن گئی ہوگی۔